بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عم الرجل صنو ابیہ او کما قال۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تشریح یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی جس طرح شریعت نے والدین کے حقوق اور ان کی تابعداری فرمان برداری کا حکم دیا ہے، اسی طرح خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے بھی احترام، ان کے حقوق، ان کی پاسداری کو لازم قرار دیا۔ ان قریبی رشتہ داروں میں ایک رشتہ چچا کا بھی ہے۔ تو اصل میں جو یہ حدیث ہے یہ حضور علیہ السلام نے مختلف الفاظ میں آتی ہے کہ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے متعلق فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عباس میرے چچا ہیں اور چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں ایک اور راوی ہیں عبد المطلب بن ربیعہ، وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشریف لائے، غصے میں تھے، کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی تھی جس کی وجہ سے ناراض تھے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ قریش کو اور بنو ہاشم کو یہ کیا ہے کہ قریش جب باقیوں سے ملتے ہیں تو ٹھیک ملتے ہیں، جب بنو ہاشم سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی بیگانگی ہوتی ہے۔ تو حضور اس بات پہ سخت ناراض ہوئے، اتنے ناراض کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے جو ہے کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ عباس میرے چچا ہیں، جو جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور بندے کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بار بار ارشاد فرمایا تھا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ چچا کا احترام۔ اسلام میں رشتہ داروں کا، قرابت داری کا بڑا حکم دیا گیا ہے، اور آج کل جس طرح کی ہمارے صورتحال ہے، ہم لوگ عموماً رشتوں کی توہین کرتے ہیں، اور اس توہین کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہم حق پہ ہیں۔ تو رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی توہین کرنے کی یا ان کو گپ شپ کا مشغلہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے پڑا کہ ہر جگہ پہ پھپھو کو فسادی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ انتہائی بیہودہ بات ہے۔ اسلام میں وہی خاندانی نظام ہے، ورنہ خاندانی نظام کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی عزت احترام نہیں کریں گے، پاسداری نہیں کریں گے۔ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بساؤ کا مزاج کے خلاف کی بات ہو جاتی ہے، تو ہمیں برداشت بھی ہونی چاہیے، اور رشتوں کا جو ادب احترام ہے وہ ہر حال میں کرنا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔